میں آکوپائڈ کشمیر سے آئی تھی، میرا کوئی ارادہ نہیں تھا یہاں سیٹل ہونے کا، مگر میرے آپا کے بیٹے نے مجھے کمپیل کیا کہ خالہ جان ڈونٹ گو بیک، تو آپ یہ اپلیکیشن لکھیں۔ اس پہ میں نے لکھا یہ میرا ایکسپیرینس ہے اور اتنی میں نے سروس کی ہوئی ہے اور میں یہ کام کرتی ہوں، بس اور کچھ نہیں لکھا۔ وہ ایئر فورس میں تھا اس وقت، وہ کیپٹن بھی نہیں تھا، ابھی جونیئر پوسٹ پہ تھا، لیفٹیننٹ۔ تو وہ میری اپلیکیشن آ کے چودھری صاحب، چودھری محمد علی تھے نا اس وقت، وہ وائس چانسلر سے، تو انہوں نے اپلیکیشن دے دی۔ نیکسٹ ڈے آئی گاٹ دا کال، پریزنٹ یور سیلف فار دا انٹرویو۔ تو میں نے کہا میں کیسے جاؤں؟ تو فوراً میرے بھائی جان نے انتظام کیا، مجھے پشاور بھیج دیا۔ میں اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ، ہی واز اونلی 11 years at that time، میں پشاور آئی۔ پشاور تو میرے نئی جگہ تھی، ایاز مجھے لینے بھی نہیں آیا۔ میں وہاں ریلوے اسٹیشن پہ کھڑی ہوں اور وہاں ایک آدمی گرین کار میں تھا، تو میں نے کہا آپ مجھے پشاور یونیورسٹی پہنچا سکتے ہیں؟ تو کہتا یس، مجھے لے گیا پشاور یونیورسٹی۔ ان لوگوں نے میرا انٹرویو لیا، بورڈ بیٹھا ہوا تھا، تو چودھری صاحب نے کہا کہ اگر میں آپ کو پرنسپل بنا دوں کالج کا، تو میں نے کہا دیٹس اپ ٹو یو، بنائیں یا نہ بنائیں۔ تو دین ہی آفرڈ می کہ میں آپ کو پروفیسرشپ دوں گا، میں آپ کو یہ دوں گا، وہ دیٹس ناٹ امپورٹنٹ۔ تو انہوں نے مجھے اپوائنٹمنٹ دے دی اسی وقت۔ میں نے کہا میں تو واپس جاؤں گی، اپنے ہسبینڈ کو کنسلٹ کروں گی، میں کیسے آ سکتی، میرے بچے ادھر ہیں، میرا گھر ہے ادھر، سب کچھ ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ چلے جائیں، بلکہ ان کو بھی ساتھ لے آئیں، ان کو بھی ہم جاب دیں گے۔ خیر میں واپس آ گئی، مجھے جاب آفر ہو گئی اور مجھے 3 bedroom ہاؤس اس وقت انہوں نے کہا ہم دیں گے کالج شروع کرنے کے لیے۔ ابھی 3 bedroom ہاؤس خالی نہیں تھا، تو ہوم اکنامکس کالج کی پرنسپل سے انہوں نے ایک چھوٹا سا کمرہ لیا، بالکل چھوٹا سا کمرہ، اور اتنا ہی تھا، میرا خیال ہے کوئی 6 by 8 feet کا، اور اس میں پرنسپل نے ایک ٹیبل لگا دی، مجھے کچھ کاغذ دے دیے، کچھ پین دے دیا، بس آئی واز دیئر سٹنگ ایٹ دی ٹیبل آل الون۔ مسز حسن بیٹھی ہے ٹیبل پر، لکھتی جا رہی ہے۔ آئی اسٹارٹ ود دا پراسپیکٹس، مائی ریکوائرمنٹس، مجھے اتنے ٹیچر چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، وہ چاہیے، وہ سارا میں 7 دن میں نے لگائے، میں نے یہ کام کیا۔ نہ میرے پاس پین ہے، نہ میرے پاس کوئی اسٹاف ممبرز ہیں۔ پھر ٹو بگن ود مجھے 3 اسٹاف ممبرز ملے، مسز ہدایت اللہ، مسز خٹک اینڈ مسز جوزف۔ مسز ہدایت اللہ پروفیسر لیکچرر آف پرشین، مسز خٹک لیکچرر ان اکنامکس، اور مسز جوزف لیکچرر ان انگلش۔ ان 3 کو لے کر پھر میں 3 bedroom ہاؤس میں گئی۔ دیئر آئی اسٹارٹڈ دا کالج۔ میں نے ایک سرکولر بھیجا سارے کالجز میں، جولائی کا مہینہ تھا نا، چھٹیاں تھیں گرمیوں کی، ایڈمیشنز ہو چکی نہیں تھیں، تو میں نے ان کو کہا جتنے ریجیکٹڈ اسٹوڈنٹس ہیں آپ کے، مجھے ان کو لسٹ بھیجیں۔ تو مجھے 27 اسٹوڈنٹس کی لسٹ ملی، تو ان 27 اسٹوڈنٹس کو ریجیکٹڈ، کوئی 1 سبجیکٹ فیلئر تھا، کوئی 3rd ڈویژن کا تھا، ان 27 اسٹوڈنٹس کو میں نے داخل کر لیا۔ I started your college with 27 students only۔ پھر میں نے ساری پلاننگ کی، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اب نہ 4 دیواری ہے ادھر، 27 اسٹوڈنٹ سے بڑھتی ماشاء اللہ اسٹوڈنٹس کو میں نے لگا دیا، ٹیچرس آہستہ آہستہ بڑھ گئیں، تو الٹیمیٹلی میرے پاس ہو گئی 10-12 لیکچرز ہو گئی، جو میں نے ریکوائرڈ، باٹنی، کیمسٹری، فزکس، اردو، پرشین کی تو تھیں، اکنامکس کی بھی تھیں، پولیٹیکل سائنس کی تھیں، تو یہ سارے سبجیکٹس جو ہے نا انٹروڈیوس ہو گئے کالج میں۔ پھر آپ لوگوں سے میں نے اچھی طرح سے کام لیا، میں نے کہا 4 دیواری بنانی ہے، تو ڈو یو نو واٹ آئی ڈیڈ، کین یو بلیو اٹ؟ میں نے کہا ہم ایک ڈرامہ کریں گے ود اسٹاف ممبرس۔ تو ہم نے کالج کا جو یونیورسٹی کا ہال ہے نا، کانوکیشن ہال، اس میں جا کے ڈرامہ کیا، اور میں نے خود بھی اس میں ایکٹنگ کی۔ اور ڈرامہ کیا تھا؟ اباؤٹ دا فریڈم موومنٹ، اور کشمیر میں جیسے آکوپیشن ہوا، اور وہ سارا، وہ ایک آرٹیکل کسی نے لکھا ہوا تھا اس میں، ریڈر ڈائجسٹ میں، اردو میں، اس کو ڈرامے کی فارم میں کیا، اسٹاف ممبرس نے اور میں نے مل کے ہم نے ڈرامہ کیا،
اور ہم نے خوب سے ڈھیر سے پیسے جمع کیے اور وہ پیسے پہلی جو کنسٹرکشن کرائی 4 دیواری اس 3 بیڈروم ہاؤس کی بنوائی ان پیسوں سے. تو خیر 4 دیواری بنی. اسی طرح پھر چوکیدار کا اور کلریکل سٹاف کے لیے کمرہ بنا, وہ بھی پیسے ریز کیے ہم نے. کبھی مینا بازار کر کے, کبھی میں نے ایک پلاننگ کر لی کہ آفٹر ایوری ایگزامینیشن جو ہوتا تھا, آئی تھنک یو نو اٹ, کہ لیبر ویک ہوتا تھا, اور اس لیبر ویک میں ہر ٹیچر کا جو انٹرسٹ ہوتا تھا اس کے مطابق لڑکیوں کو گروپس میں ڈیوائڈ کر لیتے تھے ان گروپس. تو جو آپ لوگوں میں سے جس کو بھی جو ایفیشنسی تھی, جس چیز میں بھی وہ کام کرواتی تھیں, اور جو چیزیں بنتی تھیں دوز ور پٹ آن سیل, اور اس سے جو پروفٹ آتا تھا اس سے آپ کے کالج کا اسٹیشنری سب کچھ. So this is how I started this college. But the credit I give to my staff members who did everything. جو میں نے ان کو کہا کہ آپ نے یہ کرنا ہے, انہوں نے سر آنکھوں سے کیا, دل سے کیا, محنت سے کیا, خلوص سے کیا. اور جو سب سے بڑی بات میں نے ان کو سکھائی, میں نے کہا دیکھو یہ کالج آپ کا ہے, وی آر اے فیملی. اگر ایک فیملی مل کے رہتی ہے اور ایک دوسرے کا سنتی ہے, انڈرسٹینڈ کرتی ہے, تو وہ فیملی فنکشن کرتی ہے. وی آر اے فیملی اینڈ وی ہیو ٹو ورک فار دا بلڈنگ اپ آف دس انسٹیٹیوشن. سو وی ورک ٹوگیدر, دے ڈیڈ ایوری تھنگ واٹ ایور آئی سجیسٹڈ, واٹ ایور I instructed, whatever guidance I gave to them, they listened to me, they did it. مخلص طریقے سے. FAFSC میں امتحان دیا انہوں نے, they topped in the university. یہ دکھا ہوا میں نے اپنے اس میں میگزینز میں ہے سارے ریزلٹس دیے ہوئے. تو جب تم ٹاپ کرے گی, اخبار میں تو نکلتا تھا, پھر ایڈمیشن شروع ہو گئی, پھر وہ 3 بیڈروم ہاؤس جو ہے وہ چھوٹا ہو گیا, پھر لیبارٹریز ہم نے بنائی, لیبارٹریز بنائی, باٹنی, کیمسٹری اینڈ فزکس. زوالوجی کی نہیں بنا سکی میں, باٹنی زوالوجی کی, بایولوجی کی اکٹھی لیبارٹری ہوتی تھی. میں اس چیز میں فرم بلیو کرتی ہوں کہ پریکٹیکل جو کر کے سیکھتا آدمی خود, وہ بڑی جلدی سیکھتا ہے, وہ اس کے دل نشین ہوتا ہے, وہ یاد رکھتا ہے. And that's much better. I fought for the having of a proper building for the college. After that 7 سال گزر گئے, کوئی کالج نہیں بنا, کوئی بلڈنگ نہیں بنی. جو اس 3 بیڈروم ہاؤس کے سامنے مالٹے کا باغ تھا, تو وہ زمین انہوں نے دی کالج کے لیے, اس کا سنگ بنیاد بھی رکھا. خیر اسی 3 بیڈروم میں ہم بیٹھے رہے, نمبر بڑھتا گیا. انڈر دا ٹریز کلاسز ہوتی تھی, اور جو پہلی اسٹوڈنٹ کاؤنسل بنی تھی نا, انڈر دا ٹری اوتھ لے رہے ہیں آپ, 5 6 7 اسٹوڈنٹس کھڑے ہیں, وائس چانسلر بھی کھڑا ہے, میں بھی کھڑی ہوں, اور وہ اوتھ لے رہی ہے اسٹوڈنٹس. اور کبھی کسی نے نہ کسی ڈیمانڈ کی اور نہ کچھ. گراج میں کلاسز ہوتی تھی, پھر اس میں پینٹری میں کلاسز ہوتی تھی, چھوٹی سی پینٹری ہوتی تھی, اس میں کلاسز ہوتی تھی. کوئی جگہ میں نے چھوڑی نہیں تھی جہاں کلاس نہیں ہوتی تھی. اور میں راؤنڈ اینڈ راؤنڈ, میرا خیال ہے آپ لوگ تنگ بھی آتے ہوں گے مجھ سے کہ یہ کیا مسز نا. بڑی بلڈنگ میں تو جب علی خان آ گئے نا, تو علی خان کو تو پہلے کسی نے بہت فیڈ کیا کہ مسز حسن ایسی ہے, مسز حسن ایسی ہے, مسز حسن ایسی ہے. سو واٹ ہیپن, جب کانوکیشن ہوئی نا ہمارے کالج کی, وہ گریجویٹ کیا انہوں نے, تو علی خان کو میں نے بلایا, اور ایسے ہوا کہ جب کانوکیشن شروع ہوئی بڑی سخت آندھی آ گئی. وہ آندھی آ گئی اور میری اسٹوڈنٹس نے وداؤٹ مائی آرڈرز ان سب نے پولس کو پکڑ لیا کہ شامیانہ اڑ نہ جائے. اور اتنا ڈسپلن ان اسٹوڈنٹس نے دکھایا. آئی گیو کریڈٹ ٹو مائی اسٹوڈنٹس اینڈ ٹو مائی ٹیچرس, آئی ڈونٹ ٹیک اینی کریڈٹ مائی سیلف. تو میں نے, انہوں نے پکڑا اور ان کو سنبھالا, اور انہوں نے کچھ نقصان نہیں ہونے دیا. تو وہ علی خان واز سو مچ کنوینسڈ اینڈ ہی واز سو مچ سرپرائز کہ اتنی اچھی ڈسپلن اسٹوڈنٹس, اور ایوری تھنگ واز سو نائسلی آرگنائزڈ. تو آئی گیو کریڈٹ ٹو مائی اسٹوڈنٹس اینڈ ٹو مائی ٹیچرس. تو پھر ان کے جو دماغ میں تھا نا میرے متعلق, وہ سارا صاف ہو گیا. تو پھر انہوں نے, میں نے ان سے کہا کہ he was also convinced کہ ریزلٹس بھی اتنے اچھے ہو رہے ہیں,
اور ماحول بھی ایسا نہیں ہے کہ جہاں اچھی طرح سے پڑھائی ہو سکے. تو میں نے کہا وائی ڈونٹ یو گیو می سم پیس آف لینڈ جہاں میں کالج بناؤں. تو انہوں نے دین ہی ہیلپ می ان گیٹنگ سم گرانٹ فرام فیڈرل گورنمنٹ فار دا کنسٹرکشن آف دا کالج بلڈنگ. اور انہوں نے زمین وہ دے دی, پتھروں والی زمین جہاں نالا بہتا تھا, تو وہاں پھر بلڈنگ شروع ہوئی آفٹر اباؤٹ 7 years. تو پھر جو بلڈنگ شروع ہوئی, کالج بن گیا. پھر ہم نے کالج میں شفٹ کیا تو وہاں پتھر تھے, نہ باغ تھا, نہ باغیچہ تھا, نہ پلے گراؤنڈ تھی. پھر میں نے سارے اسٹوڈنٹس کو, ایک میری ٹیچر تھی مسز شبیر, شہناز شبیر, وہ بلانگ کرتی تھی ڈی رائس مل خان کو. تو ان کو میں نے کہا کہ آپ نے اس کالج کے لانس اور ہاکی پلے گراؤنڈ تیار کرنا ہے. اور مسز اسلام کو میں نے کہا آپ نے بوٹینیکل گارڈن بنانا ہے. تو کہیں گے ہم دوسرا سال کیسے بنائیں گے؟ میں نے کہا جیسے ہی بنائیں گے. آپ کے پاس میرے اسٹوڈنٹس ہیں, اس وقت نمبر بڑھ گیا ہوا تھا. تو میں نے کہا ڈیوائڈ دیم ان دا گروپس, ان کو رسپانسبلٹی دے. پھر انہیں سامان لکھ کے دیا, بیلچا ہونا چاہیے, وہ ہونے چاہیے, کیا کہتے ہیں, گینتیاں ہونی چاہیے, وہ ہونی چاہیے, کڑھائیاں ہونی چاہیے, کھرپے ہونے چاہیے, کیا کیا ہونا چاہیے کھدائی کے لیے. اور آپ لوگ یقین کر سکتے ہیں میری لڑکیوں نے زمین کھودی, میری لڑکیوں نے پتھر نکالے, میری لڑکیوں نے ڈھیر اٹھا کے باہر سڑک پر لگائے, سارے لانز ان کے بنائے ہوئے. پھر میں نے مسز شبیر کو کہا, میں نے کہا ہر لڑکی کو کہیں ایک درخت لگائے اور اس درخت کی کیئر اسی کا کام ہے. ہر لڑکی کو کہیں, مسز صاحب کو کہا ایک کیاری بناؤ بوٹینیکل گارڈن کی, اور ادھر لڑکیوں کے نام لکھو یہ کس نے بنائی ہیں, بوٹینیکل گارڈن کے پودے کس نے لگائے ہیں. لڑکیوں نے کیا اور اسٹاف نے کروایا, اور آپ کا کالج جو ہے ایک خوبصورت کالج, 2 سال کے بعد پھول بھی ہیں, پودے بھی ہیں, سب کچھ بھی ہے. اب ایک ہوتے تھے ملک, تو وہ کسی وجہ سے آئے کالج, ہی وینٹ راؤنڈ دا کالج. تو انہوں نے دیکھا دس از آفٹر اباؤٹ 2 years ہو گیا آپ کالج میں, لیبارٹری سیٹ ہو گئی, سب کچھ ہو گیا. تو وہ انہوں نے راؤنڈ کیا کالج کا, تو کہتے ہیں مس اسل مجھے لگتا ہے کہ آپ کے کالج میں تو پریکٹیکل ہوتے ہی نہیں. میں نے کہا آپ کو یہ کس طرح خیال ہوا؟ کہتا کہ ٹیبل ایسے چمکتے ہیں جیسے آج ہی نکلے ہیں وہاں سے شو روم میں سے, اور ہر چیز اسی طرح کرینے سے پڑی ہوئی ہے, ساری باٹلز اور پریکٹیکل کا جتنا سامان ہوتا ہے کیمسٹری کی لیبارٹری میں, فزکس میں ایپریٹس وغیرہ اپنی اپنی جگہ بڑے سلیقے سے پڑا ہوا ہے. میں نے کہا یہ بات نہیں ہے, ہمارے کالج میں ہر امتحان کے بعد ایک لیبر ویک ہوتا ہے. اس لیبر ویک میں اسٹوڈنٹس ڈیوائڈ ہوتی ہیں, اور وہ ڈیوائڈ ہوتی ہیں اکارڈنگ ٹو دا انٹرسٹ آف دا ٹیچرز, اینڈ دا کنسرن ٹیچرز دے گیٹ دا ورک ڈن بائی دا اسٹوڈنٹس. اور یہ پارٹ کلیننگ آف دا لیبارٹریز, organizing the library, this is part of the activity of that college. The students do it after every 3 months. تو چمکیں گی نہیں. تو he was surprised کہ یہ اسٹوڈنٹس کا لائبریری میں گئے, لائبریری میں ہر چیز ٹھیک پڑی ہوئی ہے. کہتے ہیں آپ اسٹوڈنٹ سے اتنا کام لیتی ہیں. میں نے کہا ابھی اور ٹھہر جائیں, یہ جو آپ کی کنٹین بنی ہوئی ہے کالج میں, یہ میری لڑکیوں کی جو آمدنی آتی ہے نا, جو چیزیں بناتی ہیں, وہ when they are sold, that money goes to the canteen. میرا خیال ہے اس کو تو آپ کو پتہ ہی ہوگا. وہ کنٹین کہنے کے چلاتا کون ہے؟ تو میں نے کہا چلاتی میری اسٹوڈنٹس ہیں, اینڈ دیئر ٹیچرز ہو گائیڈز دیم, مس سڈل. تو فری پیریڈز میں ٹیچرز جاتی ہیں, اور فری پیریڈز میں لڑکیاں جو ہیں وہ کنٹین چلاتی ہیں, اور اس کی جو آمدنی ہوتی ہے دیٹ از انویسٹڈ ان دا کالج. تو اسی طرح میری لڑکیاں سوشل ورک کے لیے جاتی ہیں, ایک گاؤں سے دوسری گاؤں, وہاں ان کو سوشل پرسنل ہائیجین سکھاتی ہیں, ان کے گھروں کو صاف رکھنا سکھاتی ہیں, کیسے آرگنائز کرنا چاہیے گھروں کو. سو دیٹ واز ڈن بائی مائی ٹیچرس, اینڈ دا ٹیچرز they used to get the work from the students. It was mutual cooperation, mutual understanding, and mutual desire to build up an institution which nobody else has built ever. That's why the college is mashallah progressing, and is going up and up day by day, and that's why now you are running the college in 2 shifts.
I give all the credits to my students.